औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे बच्चों, मद्दाहों और मेरे चाहने वालों। बेटा पिछले दिनों में मैं मसरूफ़ था, मगर आपको 10-15 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था। अब इंडिया से भी बहुत ज़्यादा मुझको फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। मेरे उधर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स ज़्यादा हो रहे हैं। बेटा मैं आपसे कोई चीज़ नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं फेवर चाहता, सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप मेरे लिए बस दुआ किया करें बेटा। अच्छा, और अब आजकल बहुत ज़्यादा लोग के कबूतर बीमार हो रहे हैं। हालांकि आजकल बीमारी का वक्त नहीं है, मगर बीमार हो रहे हैं। एक वजह तो ये है बेटा कि आजकल बाजरा काफ़ी महंगा है, तो कबूतरबाज़ों ने बाजरा डालना बंद कर दिया है और उन्हों को गंदम दे रहे हैं। बेटा गंदम जो है ना, गंदम अभी नई है, वो इतनी खुश्क नहीं हुई। या तो आपको अगर पुरानी गंदम मिल जाए तो वो तो अच्छी है, अगर पुरानी नहीं मिलती तो बेटा नई गंदम ना डालें। सबसे अच्छी चीज़ जो आजकल की कबूतरों के लिए है ना बेटा, वो है कि बाज़ार से किसी तंदूर से आपको सूखी रोटियां मिल जाएंगी। कोई 20 रुपये देता है, कोई 22 रुपये देता है, कोई 25 रुपये किलो देता है। बेटा सबसे अच्छी चीज़ सुबह के वक़्त वो ये है कि आप सूखी रोटियों को बिल्कुल खुश्क कर लें, वो खुश्क हो जाएं और उन्हों को कबूतरों को पीस के दें। बिल्कुल उसका आटा ना बनाएं। उसके छोटे, जब आप कबूतरों के पास रखेंगे और उसको ईंट से ऐसे करके मारेंगे ना, तो बेटा उनके छोटे छोटे से डकरे हो जाएंगे, भोरे। वो कबूतर खा लें और उसके बाद आप उन्हों को पानी पिला दें। बेटा उस चीज़ से आपके कबूतरों के बच्चे भी पलेंगे, आपके कबूतरों का पोटा बंद भी नहीं होगा। जिन्हों को सोका पड़ गया हुआ है वो तगड़े होना भी शुरू हो जाएंगे। जिन्हों का वज़न कम हो रहा है वो अपना वज़न भी बढ़ाना शुरू कर देंगे। जो कबूतर बुत नहीं डाल रहा, बूढ़े हो गए हुए हैं, बेटा उन्हों में ताकत भी ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने सूखी रोटी में जो ताकत दी है ना, वो ताज़ी रोटी से कुछ कदरे ज़्यादा है। क्योंकि सूखी रोटी जो होती है ना, वो पोटे में जाके जिस वक्त आप पानी पिएंगे ना, तो वो हज़म बड़ी जल्दी हो जाती है और एक किस्म का लेयर कर देती है। बच्चे उससे बहुत अच्छे पल जाते हैं। और गरीब आदमी जितने भी हैं, बेटा हम लोग तो परोठे भी खा लेते हैं, घी की रोटियां भी खा लेते हैं, पर मैं कई गरीब आदमियों को देखा है जो सूखी रोटियां जिनके पास होती हैं वो चाय में भिगो के खाते हैं, तो ताकत अल्लाह उन्हों को भी बहुत ज़्यादा दे देता है बेटा। तो इसलिए वो चीज़ बहुत अच्छी है। और पिछले दिनों में मैंने मेरी वालदा की सालगिरह थी, खैर से वो 90 साल की हुई थी, 90 ईयर्स की। तो मैंने एक पिक्चर अपनी और अपनी वालदा की मैंने लगाई थी, और वो दूसरी एक पिक्चर मैं लगाई थी जहाँ पे हम दावत पे गए थे। आप लोगों ने बहुत पसंद की बेटा वो पिक्चर, आप लोगों की बहुत मेहरबानी। आप बूढ़े आदमी की कदर करते हैं और पिक्चर पसंद करते हैं और मेरे कबूतरों को भी पसंद करते हैं बेटा। अब एक और चीज़ है कि मेरे से लोगों ने, जिन्होंने बच्चे मांगे हुए थे, उन्हों को मैंने पुरानी डिमांड्स उनकी जितनी भी थी वो सारी पूरी कर दी हैं। अब मेरे पास इस वक्त हाज़िर बच्चे नहीं हैं। जितने भी बच्चे थे, जो पुराने बच्चे थे, वो तो बेटा मैंने सारे दे दिए थे। अब जो नए बच्चे पल रहे हैं वो अभी छोटे हैं। अब आपने मेरे से जो भी बच्चे लेने हैं बेटा, वो 20-25 दिन तक या महीने तक आप मेरे से राब्ता में करना।
اور کئی آدمی ایسے ہیں جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں، اٹلی میں رہتے ہیں. ایک آدمی اٹلی میں رہتے ہیں، انہوں نے اٹلی سے مجھ کو پیسے بھیج دیے ہیں ایڈوانس بچوں کے لیے. اب انہوں کی مہربانی، میں تو کوئی وہ ہی نہیں، میں نے تو ان کو کہا تھا کہ مجھ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پر انہوں نے بھیجے ہیں، انہوں کی مہربانی، مجھ کو پیسے مل گئے ہیں. 20 بچے انہوں کو میں نے دینے ہیں. اس کے بعد اور کسی کبوتر باز کا میں وہ شوق پورا کروں گا بیٹا. اور ایک آدمی نے، اس نے تو میرے ساتھ بات نہیں کی، پر ایک اور کوئی ہے، اس نے مجھ کو کہا کہ آپ نے دینے میں، دینا شہر کہ کسی آدمی کو اچھے کبوتر نہیں دیے. بیٹا دینے میں 2-3 دفعہ آدمی آئے ہیں اور وہ میرے سے کبوتر لے کے گئے ہیں اور وہ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بیٹا اب دیکھیں، اگر تو میرے کبوتر اچھے نہیں ہیں، اگر انہوں نے آپ کے پاس اچھا رزلٹ نہیں دیا تو آپ میرے سے اور ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر میرے کبوتر اچھے نہیں ہیں تو آپ نے اگر شکایت کرنی ہے تو بیٹا آپ کو میرے ٹیلی فون نمبر کا بھی پتہ ہے، میرے واٹس ایپ کا بھی پتہ ہے. آپ میرے سے رابطہ کریں. آپ لوگوں کو نہ بتائیں کہ خواجہ صاحب کے کبوتر اچھے نہیں ہیں. مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھ کو حقیقتاً، مجھ کو اگر کوئی کرٹیسائز کرے، میرے کبوتروں میں کوئی نقص نکالے اور مجھ کو بتائے تو مجھ کو اچھا لگتا ہے اپنے کبوتروں کو ٹھیک کرنے میں، انہوں میں جو کوئی نقص ہوتا ہے. اب میرا کبوتر ابھی تک بہت زیادہ کبوتر میں نے بیچے ہیں، میرے سے لوگ لے کے گئے ہیں. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کا کبوتر ہمارے پاس اڑا نہیں ہے. بیٹا کبوتر اڑتا وہی ہے جو اچھا کبوتر ہوتا ہے اور جاتا بھی وہی ہے جو اچھا کبوتر ہوتا ہے. میرا کبوتر کبھی بھی کسی کبوتر باز نے اگر کوئی شکایت کی بھی ہے یا برا کہا بھی ہے، میرے ساتھ رابطہ جب کیا ہے تو یہی کہا کہ آپ کا کبوتر اڑ کے چلا گیا ہے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ کبوتر آپ کا لپڑا نکلا ہے یا 3rd کلاس نکلا ہے یا وہ تالے مارتا ہے یا وہ کھیلتا ہے. یہ کسی نے نہیں کہا. کبوتر کا اڑ کے جانا تو بیٹا اچھے بھلے کبوتر بھی ہیں آپ لوگوں کے چلے جاتے ہیں جو 2-2 سالے 3-3 سالے پرانے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی بچہ چلا جائے، بیٹا اب دیکھیں، میں نے اپنے پرانے انٹرویوز میں بھی کئی دفعہ کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی کبوتر باز ایسا نہیں ہے جس کے پاس 15-20 جوڑے ہوں اور سارے کے سارے ان جوڑوں کے بچے بازیوں میں پڑتے ہوں. اب اگر ایسا ہو جائے تو 15-20 جوڑے ساری کبوتر باز رکھ لیں. کبوتر بازوں نے 100 جوڑا کیوں رکھا ہوا ہے اور ہزار کبوتروں کے پر کیوں کھینچتے ہیں؟ اب کوئی بھی آدمی شہر میں تو کبوتر بازی کرتا نہیں. سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ باہر کے علاقوں میں ہی انہوں نے ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، 5-5 6-6 کھڈے رکھے ہوئے ہیں، 2-2 4-4 ملازم رکھے ہوئے ہیں اور بڑی پروفیشنل طریقے سے کبوتر بازی کرتے ہیں. بیٹا بہت اچھے رزلٹ آئے ہیں. اس دفعہ میں کسی کا بھی نام نہیں لیتا، پر میں سب کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور میں اتنی گرمی پڑی بھی ہے پر کوئی بھی دن کوئی بارش بھی پڑی ہے. اب لاہور اتنا بڑا ہے، 100 میل میں تو لاہور پھیل گیا ہوا ہے. اگر ایک علاقے میں آندھی آئی ہے یا ایک علاقے میں بارش ہوئی ہے تو دوسرے علاقے میں نہیں بھی ہوئی، کبوتر آسمان چلے گئے ہیں. اگر کسی کے کبوتر نیچے پھنس بھی گئے ہیں تو جو کبوتر آسمان گئے ہوئے تھے بیٹا وہ کبوتر اڑ کے بیٹھے ہیں. میں سب لوگوں کو سلام کرتا ہوں اور پہلی بازی سے لے کے 7ویں بازی تک ایک بھی دن ایسا نہیں تھا جس دن لوگوں کے کبوتر 7 بجے کے بعد نہ بیٹھے ہوں. اب
ہر آدمی کا فردن فوردن نام لے کے تعریف کرنی میرے لیے مشکل ہے۔ کبوتر بہت اچھے اڑے ہیں، اور اب ایک نئی چیز لوگوں نے، جو لاہور کے تو نہیں، البتہ جو گاڑی اڑی تھی جیلم کے علاقے کے، وہ آدمی جیتے ہیں۔ جو جیتے ہیں انہوں کو مبارک ہو، جو ہار گئے ہیں کچھ منٹوں سے اور اپنے اپنے علاقے کی بازیاں جیتے ہیں، انہوں کی بھی مبارک ہو، انہوں کو بھی۔ اور بیٹا اب آج کل کے زمانے میں ایک اور چیز جو مجھ کو تھوڑی سی اچھی نہیں لگتی، وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، مبارک تو آپ ضرور دیں، آپ کا فرض ہے، اور مبارک کسی سے لیں بھی، پر جس کو آپ نے جیت کیا ہوا نا بیٹا، آپ اس کو برا نہ کہیں۔ ہر آدمی، اب میرے ایک دوست ہیں، وہ 3-4 آدمیوں سے بازیاں ہارے ہیں کچھ منٹوں سے۔ اب اڑا کے اگر کوئی منٹوں سے بازی ہارتا ہے، ہار تو ہار ہے، پر بیٹا اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اب لاہور میں یہ ایسے ہوا ہے اور بار بھی ہوتا ہے، یہ بہت اچھی چیز راجے کاکے نے کی ہے۔ میرے وہ دوست ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، میری وہ عزت کرتے ہیں، میں انہوں کی عزت کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک اپنے شاگردوں کو کہا کہ ہار جیت مقدروں کی ہوتی ہے، کسی کو دل ازاری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ جیت گئے ہیں تو اللہ کی مہربانی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کی عزت رکھ لی ہے بیٹا۔ کسی کی دل دکھانا نہیں چاہیے۔ اور میرا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ وہی ہے جو میرا موبائل نمبر ہے، اور رات کو 10 بجے کے بعد میرے ساتھ آپ بات کریں۔ اور انڈیا کے جتنے بھی میرے سردار دوست ہیں وہ آج کل بہت زیادہ مجھ کو فالو کر رہے ہیں۔ ست سری اکال سارے سردار صاحب آپ لوگوں کو، اور جو میرے ہندو مداح ہیں آپ کو بھی آشیرواد بیٹا، اور آپ کا بھگوان آپ کو خوش رکھے، اور خدا حافظ۔